جب تیرا حکم ملا، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ تڑپا کہ قیامت کر دی۔ حکم ملا، حضور نے ایک لفظ نہ کہا میرے اللہ یہ مجھے دے، کہا ٹھیک ہے جو تو نے فرمایا، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا۔ جان بھی پیاری تھی مگر، جان بھی پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جو کہا تم نے مانا گیا ٹالا نہ گیا، جو کہا تم نے مانا گیا ٹالا نہ گیا۔ سرکار میدان میں اب ہم شرماتے ہیں، پیغام حق دینے کے لیے کیسے کہیں، کیا کہے گا، پھر اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں، لیکن سٹیٹس دیکھو محبوب خدا ہے، اور آرڈر ملا مالک کا، پھر کیا دیکھنا، عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا، جو ہو سو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا، جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا، جو ہو سو ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار منڈیوں میں، میلوں میں اب دوہری آگ لگتی، یہ منڈیوں میں بھی نہیں چھوڑتا، یہ میلوں میں بھی، اور ظاہر ہے آواز میں اس غضب کی چاشنی تھی کہ لوگ سب کچھ بھول کے جب جھولنے لگتے تو کافروں کو آگ اور لگتی کہ یہ تو لے ڈوبے گا، نہ منڈیاں نہ میلے۔ گنجے شکر نے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ اب حضور میل ذل مجاز، یہ منڈی تھی مکے کے قریب، اکاز یہ میلے، جس میں میلوں میں یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے، حضور جیسے میں نے بتایا اب ایسا جلسہ تو بنتا نہیں تھا، ایسے اکٹھے تو لوگ ہوتے نہیں تھے، اب جہاں چار بندے دیکھے، وہ جو میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، ہر کٹھ کو دیکھ ہاں ٹھک تھیں دی، ہر کٹھ جہاں چار بندے دیکھے وہیں پہنچ گئے، ہر کٹھ کو دیکھ ہاں ٹھک تھیں دی، متا مل پوے کہیں میل دے وچ۔ میل بھی اکٹھ کو کہتے ہیں، جلسہ، متا مل پوے کہیں میل دے وچ، اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ۔ اویل سویل کا مطلب ہوتا ہے ویلا ہو یا نہ ہو، وقت ہو اویل سویل، ویلے کویلے، ہر وقت اویل سویل دے وچ، وقت دیکھا نہ بے وقت دیکھا۔ دیوانگی میں بھی کوئی وقت ہوتا ہے، ہر وقت وقت ہوتا ہے، لگ جائے تو پھر ہر وقت۔
اللہ اکبر ہر وقت اویل اوندا نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ ناشاد ہن تن تے ترے لیرے تینی کپڑے ہوندے نا جسم تے ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او وی دے آئیاں کل ویل دے وچے کہا گئے تھے تجھے ڈھونڈنے کے لیے تو ملا نہیں پھر ہم نے تیرے نام کو جپ جپ کے ہم رقص کرتے رہے اور پھر کسی نے وہاں تیرا نام لے لیا جیب تو خالی تھی سارے کپڑے اسے دے آئے کیا سمجھے ہیں ناشاد ہن تن تے ترے لیرے او وی دے آئیاں کل ویل دے وچ یہ عالم اب حضور میلوں میں لیکن آپ کو پتا ہے میں بولتا ہوں اب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کوئی الحمدللہ کہتا ہے اور پوری توجہ فرماتے ہیں کہ سنے کیا کہتا ہے ہم نہ 3 میں نہ 13 میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا نبی موتی بکھیرتا اللہ کا نبی گوہر لٹاتا اللہ کا نبی درر نایاب لٹاتا لیکن جانتے ہو نا اہل لوگ نا ہنجار لوگ اندر کے کمین لوگ اس کا بدلہ کیا دیتے تھے اس کے بدلے میں ادھر سے موتی نکلا ادھر سے پتھر پڑا پھر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پتھروں کی بارش شروع ہو گئی پھر چہرہ زخمی لیکن حوصلوں کا پہاڑ نبی عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن عشق دارو رسن قید عشق کیڑے پاسے قید والے پاسے جیڑے پاسے رسیاں تے دیواراں تے قیداں عشق آکھیا خیر آن دے عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا اب سرکار اللہ کا پیغام اللہ کا نام پتھروں کی بارش اور دکھ اس وقت دگنا ہو جاتا ہے دوہرا ہو جاتا ہے کہ جن سے خیر کی توقع ہو پھول کی توقع ہو ان کے ہاتھ میں پتھر آ جائے پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے سگا چچا نبی کا نکیلے پتھروں سے جیب بھر کے آیا توقع تھی میرے باپ کا بھائی ہے توقع تھی اگر پتھر روکے گا نہیں زبان سے شاید بولے لیکن اس نے تاک کے حضور کے نازک پاؤں پہ نکیلے پتھر مارے اب چہرہ بھی لہو لہو پاؤں بھی لہو لہو آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جڑا کم ہا یار رکی باندھا او سجن کریں دے رہ گن جڑا کم ہا یار رقیباں دا او سجن کریں دے رہ گن لا تیلی میری جھوپڑی کو ہاتھ پیر سکیں دے لا تیلی میری جھوپڑی کو ہر ہاتھ پیر سکے دے رہ گن بس شاکر بدلے پانی دے پٹرول سٹے دے رہ گن
ان منزلوں میں جناب ابو طالب کو خبر ہوتی وہ چھتری بن جاتے، وہ چھت بن جاتے، آسمان بن جاتے، لیکن قدرت کو شاید یہی منظور تھا کہ چند دن گزرے چاچے کا جنازہ بھتیجے کو اٹھانا پڑا۔ ادھر دکھ، یہ ان سے بھی بڑا دکھ کہ سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا وہ آج کٹ گیا، سایہ تھا جس درخت کا وہ آج کٹ گیا، آج چاچا بھی چلا گیا۔ ابھی آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ جو بی بی اپنے دوپٹے سے لہو صاف کرتی تھی، آنسو پوچھتی تھی، وہ 4 بیٹیاں چھوڑ کے، وہ رسول اللہ سے مکھ موڑ کے وہ بھی سوئے عدم روانہ ہو گئی۔ اب نبی کو چند دنوں میں دوسرے سہارے سے ہاتھ دھونا پڑا، پھر سارا سال رونا پڑا۔ آپ جانتے ہیں جان سجن پیارے بچھڑن، حدیث میں اور سیرت میں آتا ہے کہ لوگ جانے والوں کو 3 دن روتے ہیں، 5 دن روتے ہیں، لیکن یہ اتنا عظیم سہارے تھے کہ سارا سال میرا نبی روتا تھا۔ اس سال کا نام حضور کی تاریخ میں، سیرت النبی میں اس سال کا نام ہے غموں کا سال، عام الحزن، غموں کا سال۔ او جان سجن پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا۔ او لگ گیا ماہی تے پا گیا بچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا بچ ککراں۔ حضور اتنا غم میں ڈھلے، جانے والوں کے باج وقت کیسے ٹلے۔ ایک بی بی تھی، جب حضور کا یہ حال دیکھا کہا او اللہ کا سونا محمد، لگتا ہے تو دنیا ہی چھوڑ جائے گا۔ اتنا غم حضور کو محسوس ہوا، اتنا دکھ لیا، لیکن یہ پہاڑ تھے دکھوں کے جو ٹوٹے۔ اب مکے والوں نے پتھروں کی برسات اور تیز کی۔ میں نے بتایا نا، باہر چچا تھا، گھر میں بی بی تھی، جب دونوں نہ رہے اب ان کے ہاتھ اور کھل گئے، ظالموں کے ہاتھ اور کھل گئے، کھلی چھٹی ہو گئی۔ اب باہر سے گھر آنا تو اب حویلی خالی، الٹا بچیوں نے رو کے بابے کو لپٹ کے پوچھنا، بابا کیوں مارتے ہیں دنیا والے، کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ غم گھٹنے کی بجائے اور زخم گہرے ہو جاتے۔ سچ کہا میاں جی نے کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے نا بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئیے حویلی۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نے جب دیکھا کہ ڈیوٹی تو نبھانی ہے، کام تو کرنا ہے، مالک کا دم بھرنا ہے، یاد رکھو مشکلیں، پہاڑ، مصیبتیں حق والوں کا رستہ روکا نہیں کرتی، اسی لیے کہتے ہیں پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، اوے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ راہ وچ چھڈ جانا اے یاراں دا کام نہیں۔ محبوب نے کہا میں جاؤں گا توڑ، سہارے ٹوٹتے چلے گئے، سرہنے کھسکتے چلے گئے۔ اللہ کو منظور یہی تھا، اس کی حکمت یہی تھی کہ سر سے سرہنے، یہ سرانے تھے نا آسرے، یہ کھسکتے چلے گئے، راہ میں پیارے مکھ موڑتے چلے گئے، لیکن سرکار آگے بڑھتے گئے۔ اب آپ نے سوچا یہ تو پتھر دل نہیں سنتے، میں اپنے رب کا پیغام طائف کے سبزہ زاروں میں، سبزہ زار ہیں، کھیتیاں ہیں، زمیندار ہیں، نرم دل ہوں گے، آپ وہاں پہنچے، جب ان کو اللہ کا پیغام سنایا، وہاں سے ظلم کا ایک نیا ریلا آیا، وہاں ظلم نے پھر انگڑائی لی، وہ ان سے بھی ظالم نکلے، انہوں نے لڑکے اکٹھے کیے اور کہا مارو اسے، اب بڑے کہیں چھوٹے مارے، اور پھر پتھروں کی ایسی بارش برسی کہ پورا تن زخمی، پورا بدن زخمی، نالین جوتا مبارک خون میں بھر گیا، خون نیچے بہنے لگا، حضور بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گرے، اور جناب زید بیٹھ کے لگا رونے اور کہنے لگا ایک دن تو منہ سے بول دے، اتنا ظلم کر گئی دنیا، ایک مرتبہ بھی اپنے رب کو صدا نہیں دیتے ہو۔ حضور نے ایسے ہاتھ کیے، فرمایا اگر تجھے یہ منظور ہے مجھے بھی کوئی شکوہ نہیں، مجھے بھی منظور ہے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی ہے، کسی میں حوصلہ کہ یوں بدن خون خون ہو اور اپنے مالک سے کہے کہ اگر تیری جناب میں، تیری مشیت میں میرا لہو بہنا ہے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے تیری رضا پہ راضی رہنا ہے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے۔ خواجہ غلام فرید کہتے کیچ ڈوتن سان جے تئی جی سان، جے ول ول سان کافر تھی سان، جے اسا پیر پیچھے کھیتا تے اسی کافر ہو گئے، آندہ ہے جو ظلم آن دے اسی ٹر چلے۔ اللہ اکبر، دکھڑے خوشیاں کر کر جھولی پیسہ، کہتے ہیں جو تو دکھ دے گا میں انہیں سکھ سمجھوں گا، جو غم آئیں گے میں خوشیاں سمجھوں گا، جے وقت تے کو ہے منظور، اگر تجھے منظور ہے میرا شکوہ کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر سرکار نے سر جو جھکایا، سامنے جبریل سر جھکا کے کھڑا ہے، اب منزل بڑی عجب ہے،
کہ غضب میں رب ہے، غضب میں رب ہے، اور رب اپنے نبی سے بول رہا ہے ایک مرتبہ ہاں کرو، میں نہ کچے چھوڑوں گا نہ پکے، نہ مائیں نہ بچے، میں پوری بستی کو آج صفحہ ہستی سے فنا مٹا کے رہوں گا، بس ہاں بول۔ اس حال میں ہو اور صرف یوں کہنا ہے، پھر کائنات کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دے خدا، اور پھر فرشتہ سامنے ہے کہ حضور بس یہ پہاڑ اٹھے، قیامت آئی کہ آئی، لیکن اٹھ کے کیا کہا؟ زید نے کہا حضور کہو نا۔ ظاہر ہے زید کا حوصلہ کہاں، نبی کا حوصلہ کہاں؟ اللہ اللہ میرے نبی پاک دا حوصلہ، اللہ اللہ میرے نبی پاک دا حوصلہ، او گالیاں سن کے بھی مسکراؤں دا رہا، جاواں میں قربان او دے اخلاق تو، اے ویریاں لئی وی چدراں، جاواں میں قربان او دے اخلاق تو، ویریاں لئی وی چدراں وچھوندا رہا، اللہ اللہ میرے نبی پاک دا حوصلہ۔